حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ایک مرتبہ فرمایا کہ کیا صحابہ کرام میرے پاس جبریل آئے تو وہ کہنے لگے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سنانے لگے، کہ صحابہ کیا میں آپ کو وہ واقعہ سنا دوں؟ صحابہ نے کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور سنا دیں۔ تو فرمایا جبریل امین نے مجھے بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سمندر کے کنارے، دریا کے کنارے ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے تو فرماتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ ایک چونٹی جا رہی ہے، اس کے منہ کے اندر کچھ خوراک ہے، کوئی دانہ ہے، کوئی چیز ہے۔ تو فرماتے ہیں وہ گزری، جب وہ سمندر کے کنارے آئی تو اس نے زور زور سے آوازیں دینے شروع کر دی، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اس چیز کی طاقت تھی کہ آپ پرندوں کی آواز بھی سنتے تھے، جانوروں کی آواز سنتے اور سمجھتے بھی تھے۔ تو فرماتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ چونٹی کسی کو پکار رہی ہے، تو تھوڑی سی دیر ہوئی تو اچانک اس سمندر سے ایک مینڈک نمودار ہوا۔ جس وقت وہ مینڈک آیا، وہ جو ہے چونٹی تھی وہ اس کے اوپر سوار ہوئی اور پھر وہ غوطہ زن ہوا، پھر غائب ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں جس تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آئی تو میں نے اسے بلایا، چونٹی ادھر آ۔ تو وہ میرے پاس آئی تو میں نے پوچھا ہے چونٹی یہ بتا یہ ماجرا کیا تھا؟ تو آئی سمندر کے قریب، آواز لگائی اور اندر سے مینڈک آیا، تمہیں لے گیا، اصل یہ ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جناب علیہ السلام کہ میری ڈیوٹی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ میں روزانہ دن کے اندر 2 مرتبہ خوراک لاتی ہوں، کیونکہ میں تیار تو سکتی نہیں ہوں، تو پھر میں نے آواز دیتی ہوں مینڈک کو، مینڈک کی ڈیوٹی ہے پھر وہ مجھے اندر لے جاتا ہے۔ پانی کے اندر ایک چٹان ہے اور چٹان کے اندر ایک کیڑا رہتا ہے۔ تو فرماتے ہیں جب ہم اس کے اندر جاتے ہیں، چٹان کے اوپر سے باہر سے آواز دیتے ہیں تو وہ کیڑا باہر نکلتا ہے، ہم اس کو یہ رزق دیتے ہیں، وہ جب کھاتا ہے تو اس کے بعد کہتا ہے سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے پیدا فرمایا۔ فرماتے ہیں یہ جو ڈیوٹی ہے مجھ پر 2 مرتبہ فرض ہے دن کے اندر، میں روزانہ 2 مرتبہ آتی ہوں، یہ مینڈک مجھے اٹھاتا ہے اور اندر لے جاتا ہے اور چٹان کے اندر ہم اس کو رزق پہنچا دیتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ کیا صحابہ تم نے نہیں سیکھا کہ اس سے کیا ہمیں سبق ملتا ہے؟ ہمیں اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر ایک کیڑے کو چونٹی کے ذریعے رزق دے سکتا ہے تو وہ محمد عربی کی امت کو بھی رزق دے سکتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے ہمیں رزق دینے کا، اور اس لیے ہمیں حلال رزق کی تلاش کرنی چاہیے، نہ کہ حرام رزق کی تلاش کرنی چاہیے۔ آج کے دور کے اندر کسی کو بھی یہ فکر لمحہ کبھی خیال نہیں آتا کہ وہ بندہ یہ خیال کر لے کہ وہ جو لقمہ کھا رہا ہے یا کما رہا ہے اس کا حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ کوئی سود کھا رہا ہے تو کوئی چوری کر رہا ہے، تو کوئی ڈاکہ ڈال رہا ہے، تو کوئی اسی طرح سے جھوٹ بول کر اور کسی طریقے سے وہ کما رہا ہے۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ذمہ ہے ہمیں رزق دینا، تو ہمیں حلال رزق کی تلاش کرنی چاہیے، نہ کہ ہم حرام رزق کی تلاش کرنی چاہیے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ والسلام۔